السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی ہفتے وحدت کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 ربیع الاول ہے، 21 اکتوبر ہے، جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ جشن عید میلاد النبی اور ہفتے وحدت کے عنوان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے ہمارے پروگرامز جو ہے وہ جاری ہے۔ اپنی جہاں پر ہم نے کل بات کو روکا تو اس سے مزید جو ہے وہ آج آگے بڑھائیں گے اور مختلف جہتوں کے ساتھ انشاءاللہ جو آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پینل میں 3 علماء جو ہے وہ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سفیان کاظمی صاحب بریڈ فورڈ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید مہدی حسین حسینی صاحب ہندوستان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید محبوب مہدی عابدی صاحب امریکہ سے۔ اپنے تینوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بلا فاصلہ جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور تھوڑی سی شروع میں جو ہے وہ تمیدی گفتگو سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تاکہ مزید جو ہے وہ جہتوں کے ساتھ پروگرام میں گفتگو ہو سکے۔ تو قبلہ سفیان کاظمی صاحب تعارف رسالت مآب اور خاندانی پس منظر ذرا پیش فرمائیں تاکہ بالکل بنیادی گفتگو ہو اور آگے جو ہے وہ پھر مزید بات ہو سکے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی موسوی صاحب اور ہمارے اہل علم حضرات اور جتنے ناظرین، ہماری قابل احترام مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگان نوجوانان ملت عزیزان، سب کی خدمت میں تبریک بھی ہے، تہنیت بھی، مبارکباد بھی، دل کی گہرائیوں سے نیک تمنائیں بھی، اچھی آرزوؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت پر برکت اور پر رحمت لمحات ہیں زندگی میں، اللہ نے ہمارا یہ مقدر بنایا کہ یہ دن رحمتوں کے، وحدت کے، محبت کی شمع جلانے کے دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ پھر یہاں سے جو سلسلہ دنیا میں ایک اچھا روحانیت و معنویت کا میسج جو جا رہا ہے، یہ بہت لائق تحسین ہے۔ یہ کوششیں، یہ جد و جہد، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکتیں ڈالے اور جتنے خدمت گزاران ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آج میں دل کی گہرائیوں سے جو اپنے ضمیر کی آواز ہے اور جو جذبات اور احساسات ہیں، خصوصاً ایک روح پرور ماحول ہمیں 40 پہ کربلا معلی نجف اشرف کاظمین و سامرہ میں نصیب ہوا، وہاں اصل جو روح قرآن اور روح اسلام اور روح میلاد اور مجلس و عزا کو ہم نے مشاہدہ کیا اور آنکھوں سے دیکھا اور دل اور روح سے محسوس کیا، چونکہ پورے اقوام عالم وہاں تھے۔ یہ گلوبل ولیج کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا حقیقی گلدستہ کربلا معلی میں تھا کہ پوری دنیا، ہر مذہب، ہر عقیدے، ہر رنگ و نسل کا انسان وہاں سر تسلیم خم اور خراج تحسین اور اپنے اپنے جذبات کا اظہار اور سلام عقیدت پیش کر رہا تھا۔ تو یہ ہفتہ وحدت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ میں نجف اشرف اور کربلا معلی میں بھی جب علماء، زائرین، یعنی امریکہ، آسٹریلیا سے لے کے کابل اور ملیشیا تک میں نے دیکھا لوگ آئے ہوئے تھے، تو کوشش کی لوگوں کے دل کے جذبات و احساسات، جو مقصد زیارت اور مقصد اجتماع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دکھ سکھ شیئر کریں اور اپنے مسائل اور عالمی سطح پر ضروریات اور موقع حالات پر۔ تو ہر دل سے ایک آواز تھی کہ آج وقت کی ضرورت۔ اتفاقاً رات ایک بہت بڑا اجتماع تھا جس میں اہل سنت بھی تھے، شیعہ حضرات بھی تھے، تو ایک سوال پیدا ہوا کہ ممبر سے گفتگو کا سب سے اچھا محور و مرکز کیا ہونا چاہیے؟ تو ہر دل سے یہ صدا آئی کہ سب سے اچھا عمل، سب سے اچھی جد و جہد، کوشش
اور توانائیوں کو میدان میں لانے کا ایک ہی محور و مرکز ہونا چاہیے، اور وہ ہے یونٹی، وہ ہے وحدت، وہ ہے پیار، محبت، لو، ریسپیکٹ، سمجھنا، ہمبل ہونا، عاجزی سے قومی خدمت کے لیے اخلاص و وفا سے آگے بڑھنا۔ تو اس وقت ہر انسان چاہے وہ جس انداز اور جس لیول فکر میں یا علمی سطح پہ جہاں پر بھی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا اور باطل قوتیں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ اس امت اور اس راہ حق پر کبھی ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، مادیت طاقتوں آ چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی سرچ اور تھنک ٹینک نے بتایا کہ جب ان کو انتشار، افتراق اور عداوتوں میں لاؤ گے تو یہ خود بخود کمزور اور ختم اور زوال کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جب بالکل صحیح، بہت اچھا باطل میسج۔ قوتیں جانتی ہیں کہ انتشار کے ذریعے قوموں کو زوال دیا جا سکتا ہے، تو کیا اہل حق، اہل اسلام، اہل قرآن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا کمال، ہماری عزت، ہماری ڈگنیٹی، ہماری بالکل شہامت صحیح، جو ہے جزاک وہ یونٹی میں ہے، وحدت میں ہے، پیار میں ہے، محبت میں ہے، اخوت میں ہے، بھائی سبحان اللہ، چارے میں۔ سبحان میں اللہ۔ بھائی علی موسوی صاحب ہمارے علماء نورانی چہرے سامنے ہیں، میں جب اڈیالہ جیل میں تھا پاکستان، تو جو سنتری اور محافظ آتے تھے اس میں اہل سنت بھی تھے، شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی۔ تو مجھے بعض دفعہ کہتے تھے کہ جیل کے اندر انسان جب بالکل قید و بند میں ہو، اس کے جذبات، اللہ احساسات ایک خاص محور و مرکز میں ہوتے ہیں اور ایک عمدہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو آپ ہیں یہاں قید تنہائی میں، تو کوئی ایسا کام، سوچ، بات کریں جس سے معاشرے کو اور قوموں کو فائدہ ہو۔ تو میں نے بڑی عاجزی سے انہیں عرض کیا کہ میرے ہر سانس میں اور دل کی ہر دھڑکن میں ایک ہی تمنا، ایک ہی عشق، ایک ہی آرزو اور ایک ہی کوشش ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کریں، ہم ایک گلدستہ بنائیں، ہم اپنی طاقت توانائیوں کو مجتمع کریں، ہم اس قوم کے وقار و عزت کو دوبالا کریں جو قرآن نے ہمیں دی، کعبہ الہی نے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف سبحان اللہ، المخلوقات بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں 14 معصومین علیہ السلام کے اعلیٰ پاکیزہ کردار بے ملے، شک، سامنے ایک بے شک، تصویریں اور منظر ملے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ تو میں آپ کی صحیح، خدمت میں عرض کروں، آج کا درد دل، آج کی ضرورت، آج کے حالات کا تقاضا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم کیا کہ میں باہر بہت کوشش کرتا تھا کہ کچھ ایسا گلدستہ علم و ادب اور فصاحت و بلاغت کا جمع کروں جس میں کوئی اچھے اشعار ہوں، پیغام بھی ہو اور جن کے اندر ایک اچھی آواز ہو اور لوگوں تک ایک تاثیر ہو۔ تو وہاں اللہ کے کرم سے قید تنہائی میں نے 10 مہینے کے اندر 313 اشعار اپنے سبحان اللہ، قوم، عزاداروں کے لیے، اپنے سبحان اللہ، بزرگ جو ہستیاں ہیں ان کے فضائل و تعریف میں۔ تو سب سے اہم جو میرا درد دل تھا صبح صادق کے بعد، وہ یہ تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے قوم کو یونٹی، وحدت، گلدستے میں اور سبحان اعلیٰ اللہ، طاقت و بہت خوبصورت، دیکھیں۔ صحیح، بہت تو میں خوبصورت، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پروگرام کا جو ہے وہ تمیدی گفتگو کی ہے اور آغاز جو ہے وہ نام کے فرمایا ساتھ ہے کہ ہمارا یقیناً ہفتے وحدت کی جو روح ہے وہ وحدت کے اندر ہے، اور اس پورے ہفتے میں وحدت ہی کا پیغام، اور یقیناً امام خمینی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے، اور آپ نے اس کا حکم دیا۔ بہت خوبصورت طریقے سے ناظرین پروگرام کا جو ہے وہ تمیدی گفتگو ہو گئی اور آغاز ہو گیا۔ اب ہم واپس ابھی مولانا سفیان صاحب چونکہ جلدی جانا ہے ان کو، تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ تیزی سے واپس آؤں گا ابھی۔ قبلہ مولانا سید
مہدی حسین حسینی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ جس طرح سے ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی کے اوپر ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، سیرت ہمارے سامنے ہے اور تمام چیزیں سامنے ہے، کیونکہ ٹی وی کے اوپر مختلف مکتب اور مشرب کے لوگ ہوتے ہیں، صرف ایک ہی کمیونٹی اور ایک ہی فرقے کے لوگ نہیں ہوتے. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی طویلی گفتگو میں اضافہ کرتے ہوئے تعارف رسالت مآب اور خاندانی پس منظر پیش فرما دیں. خدمت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. طویلا. میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت جی ہاں، جی ہماری آواز آ رہی قبلہ؟ میرے خیال میں تھوڑی لانگ ڈسٹینس کال ہے، ابھی دوبارہ انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں. جی دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں، تو ابھی ہم جو ہے وہ دوبارہ قبلہ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اسی سوال کو. قبلہ علامہ سید محبوب مہدی عابدی صاحب، آپ اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام تمام ورحمۃ اللہ. علماء کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام اور ہدیہ تبریک و تہنیت، اور بالخصوص جناب علی موسوی صاحب اور اہل بیت ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس موقع پر یہ اہم جزاک پروگرام آپ اللہ. پیش کر رہے ہیں جس کی بہت سخت ضرورت ہے اس وقت امت کو. تو بہرکیف یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، ہفتہ وحدت، اور جس کے لیے ہمارے تمام علماء اور قائدین اور اوور آر پوری ملت مسلمہ اس کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ امت واحدہ ہے، اور یہ وحدت ہمارے لیے اس لیے قابل فخر ہے یہ زمانہ، یہ وقت، کہ یہ جو پیغام آیا آواز جا کہ رہی یہ ہے میری؟ جی آقا بالکل، میں آتا ہوں آپ کی ہاں طرف. تو ابھی آپ میں بھی حاضر کنٹینیو ہوں. کریں. ٹھیک ہے جی قبلہ. تعارف رسالت مآب اور خاندانی پس منظر، اس کو آپ بیان فرما رہے تھے، میں تو آپ کے اتفاق سے کال تمام کٹ گئی اپنے تھی. ناظرین کی خدمت میں تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، اور اسی ارشاد کی روشنی میں حضرت نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اخلاق، سبحان اللہ. میں اس لیے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہارے روحوں میں ایک تبدیلی پیدا کروں. ظاہر کو خلق کہتے ہیں، روح کی تبدیلی کا نام خلق ہے. جس سبحان ماحول اللہ. میں سبحان پیغمبر اللہ. اکرم دنیا میں تشریف لائے، اس ماحول میں زندہ درگور لڑکیاں کی جا رہی تھیں، برہنہ طواف کیا جا رہا تھا، ظلم و جور کا بازار گرم تھا، اللہ نشے اکبر. اور شراب کے دور میں سب ڈوبے ہوئے تھے. اس ماحول میں اللہ نے خانوادہ نبوت کو محفوظ رکھا سلام. ہر برائی سے، بلکہ واہ ان کے سبحان اندر اللہ. وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک نبی کے اندر پائی جا رہی تھیں. خانوادہ نبوت کے اندر آثار ابراہیمی پائے جا رہے تھے، کردار اسماعیل پایا جا رہا تھا. ان کے اندر نہ بت پرستی تھی، نہ ان کے اندر شرک تھا، اور نہ ان کے اندر زنا جیسی مذموم صفت اور عادت تھی. لہٰذا نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، سفاح سے پیدا نہیں ہوا ہوں.
تو سلسلہ خانوادہ پیغمبر ہمیشہ سے مومن اور قول فرمائیے۔ موحد کے حکم میں تھا، اور میرے ناظرین کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی جی کہ قول خانوادہ فرمائیے آپ۔ نبوت کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جتنے بھی نبی آئے اسحاق کی اولاد میں وہ سب دوسری امتوں اور قول قوموں کے فرمائیے۔ اوپر تھے۔ خانوادہ نبوت کے اندر یا حضرت اسماعیل ہیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ، آخری نبی ہمارے نبی اکرم ہیں۔ اور یہ وہ صلی اللہ سلسلے علیہ وسلم۔ جس کو ہم روزمرہ اور آج بھی ہمارے ملک میں تو شب جمعہ ہے، آپ کے ہاں شب جمعہ ہونے والی ہے، ارحام طاہرہ اور اسلاب شامخہ کا جو تذکرہ شام خان، زیارت وارثہ سبحان میں اللہ، کرتے ہیں، اس کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس کی صلبیں بھی سبحان پاک و اللہ، پاکیزہ تھیں اور جن کے واہ، ارحام بھی پاک و پاکیزہ تھے۔ پاک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کالر کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ کیسے ہو؟ جی پھر ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی جی بیٹی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کریں پلیز۔ جی جی ہاں میں ایک سلام بولنا ہے مولانا سے۔ مولانا سبطین صاحب سے کچھ پوچھنا ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وہ سن رہے ہیں، آپ فرمائیے۔ جی وعلیکم علیکم السلام۔ السلام، سلامت رہے۔ میں ایک دعا پوچھنا ہے مولانا صاحب کو۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے لکھوا دیں، میں بھی جب ان کے پاس سوال جائے گا تو پھر میں کرتا ہوں۔ لکھوا دیں مجھے، آپ بتائیے، بتا دیں۔ ایک دعا کرنا ہے، میں کربلا جانا اگلے سال۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ آپ پھر کربلا جائیں گے اور ٹھیک ہے مولانا کو انشاءاللہ۔ بلائیں گے، ٹھیک ہے میرا بیٹا، تھینک یو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ قبلہ آپ کی طرف میں آتا ہوں ابھی۔ مولانا محبوب مہدی صاحب، بہت ہی خوبصورت تعارف ہو گیا کہ کس طرح سے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، بعثت کا مقصد، بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا، اس پہ تھوڑی سی بات آگے بڑھا دیں کہ بعثت رسول کے لیے، یعنی جو بعثت ہوئی ہے وہ مکارم اخلاق کے لیے ہوئی ہے، اور آپ مابوس رسالت اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو اس امت کو جیسے پہلے تھی، رسول اللہ نے اپنی مختصر سی زندگی میں کہوں گا اس میں کس حد تک تبدیل کیا ہے۔ کالر کو شامل کروں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، پہلے سے نواز بٹ عرض کر رہا ہوں۔ جی نواز بٹ صاحب خوش آمدید، بسم اللہ۔ تو بات یوں ہے کہ سب سے پہلے علماء حق جو جشن خما ہے ان کی خدمت میں اسلامیہ عقیدت اور وعلیکم اداب۔ السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔ تو بات یوں ہے کہ جلدی سے شاگرد ہوئی، ہر طرف یہ پکار اور شور مچا ہوا ہے کہ اتحاد امت، وحدت امت، یہ اچھا شگون اور بات فخر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کس اتحاد اور وحدت کی بات کرتے ہیں جبکہ ایک عالم دوسرے عالم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ ہر انسان کا دشمن، مکتبہ فکر و مکاتبہ فکر اور مسالک کے فکر میں فساد، آخر فخر فساد۔ کیسی بات کر رہے ہیں یہاں پر اس وقت ہم تین ایک ساتھ بیٹھ کے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں اور منانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم منائیں گے جوش و خروش سے منائیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ۔ کیا ہماری قوم میں اتفاق ہے؟ انشاءاللہ جتنے شعبے ہیں ان میں آپس میں اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت اچھا، بہت جو ہے وہ چیزیں پازیٹیو جو چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ آپ نے جو کہا، میں معذرت کے ساتھ اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ایک عالم دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ ابھی آپ تین علماء کو تو یہی سن رہے ہیں، اور علماء امامیہ ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال خیر، آپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کے سوال یہ بات کی۔ بہرحال خیر، تیزی کے ساتھ جاؤں گا۔ جی قبلہ مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب کے کس حد تک رسول اللہ نے قوم کو تبدیل کیا تھا اخلاقی اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام علی سید الانام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین
ایک بار پھر تمام ناظرین کو علماء کرام جو اس وقت تشریف فرما ہیں، جناب مولانا حسین مہدی حسینی صاحب، جناب مولانا سید سفین صاحب قبلہ، اور جناب علی موسوی صاحب، آپ سب کی خدمت میں، تمام ناظرین، پوری امت مسلمہ کی خدمت میں ولادت باسعادت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر تہنیت اور تبریک ہم پیش کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے یہ موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو زمانہ تھا پیغمبر اسلام کی بعثت کا، اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، دور جہالت نہیں صحیح، کہ دور جاہلیت۔ اور ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ بدترین جرم ہوتا تھا اس دور میں، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا معاشرہ تھا اور پیغمبر نے اس کو کیا بنا دیا۔ اس کے لیے گھنٹوں بھی ہم گفتگو کریں تو کم ہے، لیکن صرف ایک اس کی مثال جو عمومی طور پر دی جاتی ہے وہ ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور اس کے لیے قرآن نے کتنی حسین تعبیر استعمال کی ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ان بے گناہ لڑکیوں سے جو زندہ درگور کر دی گئیں پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، ان سے پوچھا جائے گا اللہ اکبر، کہ ای ان سے ذنب پوچھا جائے گا، قتلت، کہ تمہیں کس قتل، جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ سوال اکبر، کیا جاتا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، یہاں کیوں سوال قتل کیا، مقتول سے اللہ ہوگا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب کیوں یہ ہے قتل کہ کیا اتنا گیا، بڑا جرم ہے کہ یہاں قاتل کو جسٹیفیکیشن کا موقع فراہم کرنا خود ایک جرم بن جائے گا۔ اس سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا قاتل سے کہ تو نے کیوں قتل کیا، اس لیے کہ اتنا واضح جرم ہے یہ کہ اس کو موقع اللہ اکبر، صفائی کا دینا بھی جرم ہے، لہٰذا اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دینا ہاں بھی جرم، مظلوم کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی مظلومیت کا اظہار کرے۔ ایسے جرائم اللہ اس اکبر، دور میں اس کو اس انداز سے پلٹا کہ آج عورت کو جو عظمت اسلام نے بخشی، اور خاص طور پر بیٹی کو، کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا آج پوری کائنات کے لیے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ان کی آمد پر پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی تبدیلی تھی، یعنی اس معاشرے میں کہ جو معاشرہ بیٹی کو سبب ذلت سمجھتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ اس سے شخصیت اور جو انسان کی عزت ہے وہ متاثر ہوتی ہے بیٹی کا باپ ہونے کی وجہ سے، اس کو بالکل پلٹ دیا پیغمبر اسلام نے کہ اب اللہ نے ان کو بیٹی ہی دی، اور بس بیٹی، جو کائنات کا سید و سردار ہے، اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے، اس کو اللہ نے صرف بیٹی دی۔ یہ ایک مثال ہے اس بات کی، اس انداز سے اس پورے معاشرے کو بدلا، پورا اخلاق، پورا نظام، پورا سسٹم، اخلاقیات۔ اور دیکھیں اخلاق کہاں سے بدلتا ہے، یہ اخلاق کی جو بات ہوتی ہے تو قرآن نے بعثت انبیاء عموماً اس کی غرض و غایت پیش کی۔ اس کی غرض و غایت کی تھی قسط اور عدل۔ ابھی جو میرے بھائی جو درمیان میں آئے تھے اور بات کر رہے تھے، اس کو ضرور سنیں۔ یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، اگر علماء آپس میں کسی طرح اختلاف کرتے ہیں تو وہ اگر پازیٹیو اختلاف بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نیگیٹو اختلاف ہے تو قابل مذمت ہے۔ ہم سب علماء اس کی مذمت کرتے ہیں اور علماء ماشاءاللہ ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر مسئلہ صرف علماء کا نہیں ہے۔ یہ دین علماء کے لیے نہیں آیا، یہ دین کس لیے آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمائے سورہ حدید میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ لیقوم، دیکھیں انبیاء کو کیوں بھیجا، یہ کتابیں کیوں آئیں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ عدل و انصاف پر انسان قائم رہے۔ آپ اپنے گھر میں عدل و انصاف سے پیش آئیں، آپ اپنی بیوی سے، بچوں سے، بھائی سے، بہن سے، دوست سے، نیبر سے، ہر ایک سے آپ عدل و انصاف۔ یہ عدل و انصافی اصل میں اخلاق ہے، یہ ہے اخلاق۔ بالکل صحیح۔ اور پھر پیغمبر اسلام کے لیے خصوصی طور پر ان کی بعثت کی غرض و غایت تو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ تو یہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نفس ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہے علم کا مرحلہ۔ تو جو انسان علم اور حکمت کے مرحلے میں پہنچ جائے، سمجھے کہ وہ اخلاق کے اس مرحلے سے گزر چکا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے
کہ ہم اپنے اس اخلاق کو ہر جگہ اپلائی کریں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن کے افراد ہوں، اخلاق کو اپلائی کریں. اور اخلاق جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر عدل، اس لیے سبحان وہ اللہ. ہمارے یہاں فقہی ایک اصطلاح ہے، مثلا شاہدین عادلین، دو عادل شاہد. کیا مطلب؟ یعنی دو متقی پرہیزگار با اخلاق گواہ. تو سبحان اللہ. عادل سبحان ہونا اللہ. مومن کا ضروری ہے، شرط مومن کے لیے. یہ اور یعنی عدالت جو ہے یہاں سے لے کر پھر ایک عالم کے لیے جو پیش نماز ہے وہ عادل ہو، وہ جو ایک مرجع ہے وہ عادل ہو. تو اوور آل عدل ہے. یعنی ہم سے یہاں پر ایک کرسچن نے، میرے دوست نے پوچھا کہ میں اپنے مذہب کو ایک لفظ میں متعارف کرا سکتا ہوں، ایک لفظ میں، I can introduce my religion in one word، ایک لفظ میں. کیا آپ ایک لفظ میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ کا لفظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا محبت. My religion is love. تو ہم نے کہا کہ دیکھو لو تو ہمارے یہاں بھی ہے، هل الدین الا الحب، یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے. لیکن ہم محبت کے لفظ سے نہیں اس انٹروڈیوس کرائیں گے، ہم جو انٹروڈیوس کرائیں گے وہ لفظ ہے عدل. اسلام ہے عدل. اور عدل جو ہے، عدل کو محبت کی ضرورت نہیں ہے، محبت کو عدل کی ضرورت ہے. یعنی آپ عدل میں محبت کا اظہار نہیں کریں، بہت خوب. لیکن سبحان محبت اللہ. میں آپ کو عدل باقی رکھنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نے مزاحن سے ضرورت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت جو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا، اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی. ابھی گفتگو جو ہے مزید آگے چلے گی. مولانا سبطین شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ قبلہ کو جو ہے وہ ذرا جلدی جانا بھی ہے. قبلہ آپ کی بات بیچ میں منقطع ہوئی تھی، آپ چاہیں تو وہ بات مکمل کر لیں، پھر میں آپ سے سوال کروں. جو کچھ احوال بتا رہے تھے جو آپ کے ساتھ پیش آیا. علی موسی صاحب، یہ کہوں گا کہ دل بڑا ہونا چاہیے اور لوگوں کے جذبات، لوگوں کی آراء، لوگوں کے درد دل کھلے دل سے سننے چاہیے. ہمارے دین اسلام میں یہ ہے کہ جب تک ہم ادراک اور اعتراف نہیں کریں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، الحمدللہ شیر و شکر ہیں، محبتوں کے گلدستے ہیں، تو پھر تو یہ چیز اور ہے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ معاشرے میں ڈس یونٹی ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، افتراق ہے. کیوں؟ دو قسم کے علماء ہیں. ایک علماء سو ہیں، اس کا بھی احادیث اور قرآن میں ہے. ایک علماء حق ہیں، جو لوگ فتنے، فساد، تکفیریت، نعرے، لوگوں میں بغض، عداوتیں، اس طریقے سے دوریاں پیدا کر رہے ہیں. وہ بھی اسلام کے لباس میں اور علماء کے خطاب سے اپنے آپ کو متعارف کراتے ہیں. ایک ہیں قربانیاں دے رہے ہیں، گلے کٹوا رہے ہیں اور لوگوں میں یونٹی اور پیغام وحدت اور محبت. تو اب عوام جو ہے ان کو تو تمام پیغام ملتا ہے، علماء، اہل منبر، یہ انبیاء کے وارث، تو لباس وہی ہے اور دو راستے ہیں. تو اس لیے وہ جو فرما رہے تھے کہ مل نہیں بیٹھتے، یہ چیزیں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں خامیاں نقائص ہوں دور کرنی چاہیے. انسان کوئی معصوم نہیں ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے، آج کیوں ہم کہتے ہیں یونٹی کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، امت بکھری ہوئی ہے، افغانستان میں زوال، شام میں، عراق میں، ہر جگہ افراتفری، قسم و قسم کی چیزیں ہیں. اس میں ہمیں اس اعلیٰ سیرت کے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس میں ایک کائنات کو، سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا، یا پورے قرآن کو ایک نقطے میں. وہاں یہ نہیں کہا کہ رحمت بن کر آئے ہیں مومنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا فقط انسانوں کے لیے، بلکہ فرمایا کہ پورا عالمین جو ہے وہ ان کی رحمت کے سائے تلے ہے. یعنی پورے عالمین کو اس طرح اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے حبیب کے لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور جو آپ شجرہ اور مقصد کی بات کر رہے تھے، مجھے ایک حدیث بچپن میں اپنے والدین بزرگان، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی زبان مقدس سے سنی. فرمایا
اپنے بچوں کو میرے آقا فرماتے ہیں کم از کم حضرت عدنان علیہ السلام تک یہ پاکیزہ شجرہ طیبہ جہاں نور محمد محمد علیہ السلام منتقل ہوا یاد ہونا چاہیے. جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلوب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان کے حضرت اسماعیل و ابراہیم. یہ وہ پاکیزہ شجرہ ہے جس میں یہ پاکیزہ نور منتقل ہوا اور تمام جو ہیں وہ رجس سے دور ہیں اور اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہیں جس میں یہ نور ہے. تو اس کی وجوہات بھی تلاش کریں. میں یہ عرض کروں گا میرے سارے دوست ہیں بھائی ہیں ہمیں مل کر سنجیدگی سے اخلاص سے دیکھنا چاہیے کہ ڈس یونٹی کی وجہ کیا ہے. کیا دین کے درد کے نام پہ تو لوگ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یا خواہشات نفسانی ہوتی ہیں یا انسان کو مفاد پرستی ہوتی ہے یا چودراہٹ ہوتی ہے یا لالچ اور طمع ہے یا ذاتی اختلافات اور دشمنی اور حسد ہیں. آپ سرچ کریں. میں کھلے دل سے کہتا ہوں میں نے اس میں بڑی تحقیق کی اور 20-30 سال کا عرصہ لگایا. میں مسلمانوں میں مذاہب اور فرقوں میں جو اصل وجہ اختلاف کی بنتی ہے اس میں دین کا درد یا توحید کو رسالت کو یا امامت کو خطرے والی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں نقائص ہوتی ہیں خواہشات ہیں کہیں تکبر آ جاتا ہے کہیں انسان کو علمی گھمنڈ آ جاتا ہے کہیں پر مفاد ٹکرا جاتے ہیں. یہ چیزیں جب تک ہمارا جو مقصد بعثت تھا کہ تزکیہ نفس تقوی الہی پرہیزگاری اور دل میں اخلاص الاخلاص و اساس العمل اور وفا اور عقیدت اور عاجزی یہ مقصد تھا. اور اس کو کیسے پورا کیا؟ اپنے کردار کے ساتھ. لوگ اخلاق کا کیا معنی لیتے ہیں بھائی ہمارے علماء بیٹھے ہیں اخلاق کا معنی لیتے ہیں مسکرا کے بات کرنا کسی کی مدد کر دینا کسی کو بہت محبت سے بلانا مہمان نوازی کرنا. نہیں اخلاق کی جو حقیقی صورت اور سیرت ہمیں پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ جب ایک ضعیفہ بغض و عداوت میں جسارت کرتی ہے توہین کرتی ہے عداوت کرتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں دست دعا بلند کرتے ہیں میرے اللہ میں نے جن کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی توہین کی میرے اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا تو میرا بھی رحمان و رحیم رب. سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ تصویر اخلاق یہ ہمیں سکھایا گیا کہ اگر لوگوں کو قریب لانا ہے دین کے تو کردار پیش کرو. اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا یہ بھاجیاں ہیں. کوئی عیادت کو آیا عیادت کو چلے جانا یہ رکھ رکھاؤ ہے. بات تب ہے کوئی تمہارے دکھ میں شریک نہیں ہوا تم جاؤ اس کے دکھ میں شریک ہو جاؤ. کسی نے آپ کی توہین کی آپ اس کے ساتھ بھلائی کر دو. یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے برا بھی کیا اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جو بغض و عداوت میں تھی ایک دن قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جب آقا عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی میرے اللہ شکر ہے کہ آپ رسالت انہیں عطا کرتے ہیں جو لائق رسالت ہوا. تو علم انقلاب کردار سے ہے اخلاق سے ہے قربانیوں سے ہے. جو برا کرے اس کے لیے بھی اچھی دعا ہدایت کر دینا اور جو دکھ سکھ میں شریک نہ ہو اس کے دکھ میں شریک ہو جانا. میں سمجھتا ہوں یہ کریمانہ اخلاق ہے. اس کے اپنانے سے ہم لوگوں کو اسلام اور دین اور راہ حق کے قریب لا سکتے ہیں. جزاک اللہ قبلہ جزاک اللہ. اور آپ کو جلدی جانا تھا آپ ہمارے ساتھ ابھی رکیں گے یا آپ تشریف لے جائیں گے؟
ہاں میں حضرت ان کا اصل ایک مرحومہ ٹھیک ہے کی کولخانی اور ان کی دعائے ترہیم اور ایک ذمہ داری قومی ہے، ورنہ مجھے ٹھیک بڑا لطف آ رہا تھا، اجازت بہت پیارے چہرے علماء جزاک کے اللہ سامنے ہیں، آپ کا پروگرام جزاک اللہ بہت اعلیٰ ہے، اور اہل جزاک بیت اللہ ٹی وی کے بھی گزار ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ پوری کائنات میں میسج روحانیت کا اور وحدت کا کیا ہوا ہے، اللہ اس کو اور ترقی جزاک عطا اللہ فرمائے، بہت نوازش، والسلام علیکم جزاک اللہ ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، مولانا سکین صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، وہ اس وقت جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور ہمارے ساتھ دو مہمان گرامی، مولانا سید مہدی حسین الحسینی ہندوستان سے، اور مولانا سید محبوب مہدی عابدی صاحب یو ایس اے سے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اپنے دو مہمان گرامی کے ساتھ، اور پڑھیں گے اپنے مہمانان کی طرف۔ قبلہ جناب مولانا سید مہدی حسینی صاحب قبلہ، آپ نے جو ہے وہ بعثت کے اوپر گفتگو فرمائی کہ بعثت جو ہے وہ کس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے خود اپنے مقصد بعثت کو بھی ذکر کیا۔ تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی ذات کو، آپ کی ذات کریمانہ کو ہدف تنقید جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا لا علمی کی وجہ سے لوگ اس طرح یہ صورت اپناتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا دو لفظوں میں جواب دے دوں۔ کبوتر با کبوتر، باز بباز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر اپنے تمام جھنڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اس میں کوا شامل نہیں ہوتا، اور جب طوطے جاتے ہیں تو اس میں کبوتر شامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت بڑے علماء اہل سنت کے عالم دین نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ سے دشمنی کی گئی، بالخصوص امیر المومنین کے لیے اس نے سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیشہ آدمی اپنے صنف کے ساتھ رہتا ہے، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آئے تھے اس لیے تاکہ ان کے آ جانے سے انسانوں کو ابوذر بنا دیا جائے، سلمان بنا دیا جائے۔ یہ اس لیے آئے تھے تاکہ روح کے اندر وہ کمال پیدا ہو جائے جس کمال کے بعد فداکاری آتی ہے، جس کمال کے بعد انسان میں ایثار آتا ہے۔ تو دشمنی اور تنقید اور کرٹیسائز کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب انسان کے مفادات ٹکراتے ہیں تو پھر وہ اس کا مخالف اور دشمن بن جاتا ہے، لیکن جب مفاد ٹکراتے نہیں ہیں، سمت ایک ہوتی ہے، صراط ایک ہوتا ہے، جادہ اور راستہ ایک ہوتا ہے، پھر ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ دو سمتوں سے جب سواریاں اور گاڑیاں آتی ہیں، ٹکر کے امکان بہت ہوتے ہیں، لیکن جب سب ایک سمت کو روانہ رہتے ہیں تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوتا، چونکہ دنیا والے جسم کے تقاضوں کی طرف بڑھ رہے تھے، پیغمبر اکرم روح کے تقاضوں کی طرف دعوت دے رہے تھے، لہذا اختلاف کی یہ وجہ تھی۔ سبحان اللہ۔ کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر لیں، فون پہ بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں، میں شامل نہیں کر سکوں گا، معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ قبلہ محبوب مہدی صاحب آپ کی طرف آگے بڑھیں گے، اور ہمارے پاس چونکہ اذان کا بھی وقت ہو جائے گا، تو پھر ہمارے پاس 6 منٹ مزید ہیں، اس کے بعد ہم ایک مختصر سے وقفے میں جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ کیا وجہ ہے، لوگ کیوں جو ہے ہدف تنقید بناتے ہیں، حالانکہ آپ جو ہے پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی امانت داری کو اس وقت قریش بھی جو ہے وہ، جو کہ شدید دشمن تھے، مگر آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ کہہ رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے قبلہ؟ جی ہاں، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سبب بیان کیا جناب مولانا حسینی صاحب قبلہ نے، یقیناً یہی ہے، لیکن ایک اور ہم سبب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور وہ ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الناس اعداء ما جہلوا،
لوگ ما جہلوا. اس کے صحیح. دشمن ہو جاتے ہیں جسے نہیں جانتے، یعنی اپنے جہل کی بنا پر یہ جو دشمنی ہے اس کی بنیاد جہل ہے. رسول اللہ کو جہل. نہیں جانتے، صحیح. نہیں پہچانتے، اس وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. خود پیغمبر اسلام کا بھی ارشاد ہے، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جب ان کو اذیت دی جاتی تھی تو وہ یہی فرماتے تھے کہ پروردگار میری قوم کو بخش دے، انہم لا یعلمون، وہ لوگ نہیں جانتے. اور جب انہوں نے جنہوں نے جاننا شروع کیا، انہوں نے پیغمبر کو پہچاننا شروع کیا، قبول کرنا شروع کیا ان کے پیغام کو، اور قبول کرتے ہیں. آج بھی جو پیغمبر اسلام کی شان میں کہیں پر بھی کوئی گستاخی ہوتی ہے، جیسے کہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس کا سبب بھی جہل ہے، نادانی ہے. وہ جانتے ہی نہیں پیغمبر اسلام کیا ہیں، کون ہیں. اور انفارچونیٹلی خود جو اسلامک سورسز ہیں، بعض جن کو اسلامک کہا جاتا ہے، بلکہ ہم کہیں گے مسلم سورسز ہیں، اس میں بھی کچھ اس طرح کی روایات ہیں کہ اس کو لے کر دشمن آج کے دور میں گویا کہ اس کو مس یوز کرتا ہے اور پیغمبر اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، بلکہ ان کے پیغام کو بھی قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے لفظ اسلام جو ہے وہ کسی فرد کے نام سے نہیں ہے. یہ مذہب جیسے بدھزم ہے، ہندوازم ہے، جوڈزم ہے، کرسچنٹی ہے، یہ سب جتنے بھی ہیں افراد کے نام پر ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کے نام پر ہے. اسلام، سلم، اور گویا کہ پیس، تسلیم ہو جانا ہے. تو یہ ہے وہ ریزن کہ جو لوگ نہیں جانتے پیغمبر اسلام کو، وہ ان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. جو لوگ جانتے، اب ہماری ذمہ داری یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس حقیقت سے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پیغام رسالت کو حقیقی معنی میں صحیح طریقے سے دنیا تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہیں جانتے پیغمبر کو، ان کو ہم بتائیں کہ کیا ہے. اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا رحم اللہ من احیا امرنا، اور جب ان سے پوچھا کہ کیف یحیی امرکم، تو فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ اللہ رحم نازل کرے ان لوگوں ہمارے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے امور کا احیاء کرتے ہیں. تو پوچھا کیسے کر سکتے ہیں، تو کہا کہ ہمارے علوم کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور آخری جو جملہ ہے یہی ہے ہر بات کا جواب. فرماتے کہ لأن الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا، اس لیے کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی بیوٹی، حسن، جمال معلوم ہو جائے تو یقیناً ہماری پیروی کر لیں گے. نہیں معلوم ہے اس لیے پیروی نہیں کر رہے. اس دن پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کلام میں اور ہمارے اخلاق میں، کردار میں کیا خوبی ہے. صحیح. اچھا، تو یہ تو یہاں سے ہماری مسئولیت شروع ہو جاتی ہے نا، مطلب یعنی فالوورز کی، جو اس کے اندر علماء ہیں، جو اس کے اندر فضلاء ہیں، جو اس کے اندر دانشور ہیں، جو لوگ جاننے والے ہیں، جو آپ کے کلام کو سمجھنے والے ہیں، جو ایسا انداز سے ڈیلیور کرنے والے ہیں، یہاں تو ان کی بڑی ذمہ داری. تو کیا ہم اس ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ تو کیونکہ ٹائم کا، میں اذان سے واپس آؤں گا تو اس پر تفصیل سے بات کروں گا. اس پر تھوڑی سی ابھی اگر آپ 2 منٹ بات کرنا چاہیں، 1 منٹ اور بات کرنا چاہیں. ہاں یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ نے علماء کا بھی ذکر کیا، ساتھ میں اس میں شامل کر لوں گا میڈیا کو بھی. ماشاءاللہ سے اس وقت کافی ہمارے مسلمانوں میں میڈیا چینلز کھل گئے ہیں، بہت عمدہ بات ہے یہ. لیکن فوکس یہی ہونا چاہیے کہ جو صحیح پیغام اسلام ہے وہ دنیا تک پہنچے. اسلام اور اس پیغام کو پہنچانے میں ان دائروں کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ یہ پیغام کہاں پہنچا رہے ہیں. جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کتنا حسین یہ پیغام ہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی خیر کی طرف ہمیں بلانا ہے. لیکن یہ نہیں کہا وَيَمْنَعُونَ عَنِ الشَّرِّ، شر سے جو ہے روکنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دائرہ ہے جہاں ہمیں اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے. وہ دائرہ ان کا ہے جو مسلم نہیں ہے. پھر جو مسلمان ہیں ان کے لیے دونوں کام ہم کر رہے ہیں، یامرون بالمعروف بھی اور ینہون عن المنکر بھی. اور یہ مسلمانوں کے درمیان تو ہمارا دائرے ہیں، یہ 2 اہم دائرے ہیں. اسلام سے جو خارج ہیں ان کو اسلام کا تعارف کرانا، اور جو مسلمان ہیں انہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کرنا.
सुभान अल्लाह, ये बहुत ही उम्दा जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो उलमा के साथ नाज़रीन जो है वो जारी व सारी है। और इस वक्त जो है वो अज़ान मगरिब का वक्त जो है वो लंदन के मुज़फ़्फ़ात जो है वो हुआ जाता है। अज़ान के बाद हम वापस आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और इस सिलसिले को कंटिन्यू